رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک فرسٹریشن اور ایک عجیب کیفیت کا شکار ہوں، اور اسی کے لیے آج میں نے آپ کو زحمت دی کہ بات آپ سے کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے خاتمے کا وعدہ لے کر آئی تھی، اور پوری بھرپور کوشش ان 3 سالوں میں کی گئی کہ کرپشن زدہ لوگوں سے جان چھڑائی جائے ملک کی، اور کرپشن زدہ لوگ یا کرپشن کا خاتمے کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے وہ کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تمام تر انرجی اس کے اوپر لگائی کہ وہ کسی طرح اداروں کو آزاد کریں۔ کرپشن کے اوپر جن لوگوں جو کرپشن زدہ لوگ ہیں، جنہوں نے اداروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اداروں کے اندر اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے عدالتوں تک کو نہیں چھوڑا، وہاں سے اس شکنجے کو توڑا جائے اور اس سے باہر نکالا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ڈبل شاہ نام کا ایک شخص آیا تھا جس نے قوم کو پیسہ ڈبل کرنے کا وعدہ دے کر بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ یہ ڈبل شاہ جو ہے، یہ ہر ایک ادوار میں ایک نیا روپ لے کر ڈبل شاہ آتا ہے۔ اب یہ ڈبل شریف آیا ہے۔ یہ جو ڈبل شریف ہیں، ایک شریف تو لندن میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس اپارٹمنٹ میں جس میں وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں ہے، جس کی رسیدیں اس کے پاس نہیں ہیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ فلاں نے خرید کے دیا، تحفہ دیا تھا، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ، اور اسی میں وہ رہ رہا ہے۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے علاج کرانے گیا تھا، وہ آج تک دوائی لے کر واپس نہیں آ سکے۔ ملک و قوم کے درد سے وہ لندن میں بیٹھے عیاشی کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ گائیڈ لائنز بھیجتے ہیں کہ کیسے ملک کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کیا انہوں نے ملک کو جنت نظیر بنا دیا تھا اور اب ہم اسے تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف نئے پاکستان کی جنگ ہے، ایک طرف پرانے پاکستان کی، ڈبل شریفوں سے جنگ ہے۔ دوسرا شریف جو یہاں پاکستان میں گھوم رہا ہے، جو ہم سے حساب مانگتا ہے، کمال یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر 16 ارب روپے کے اکاؤنٹس مل گئے ہیں، جس میں اس نے بے نامی سے پیسے ٹرانسفر کیے، اس نے ایف آئی اے نے اس کے اوپر، میں آپ کو نمبر بھی بتایا تھا، چلان نمبر 39/2020 اس کے اوپر ڈالا ہے۔ اس میں یہ فرماتے یہ ہیں کہ 16 ارب روپے کا ٹوٹل منی لانڈرنگ ہوئی۔ حمزہ اور شہباز شریف اس میں شامل ہیں۔ ٹوٹل 28 اکاؤنٹ ایسے تھے جس میں یہ 16 ارب روپے آئے، اور ان اکاؤنٹ میں 2008 سے 18 تک ان اکاؤنٹ کو آپریٹ کیا گیا۔ ان اکاؤنٹس کے جو مالکان ہیں، یعنی جس میں پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے، اس میں شریف گروپ کے پیونز، اس میں کلرکس، اس میں پاپڑ والا، اس میں کباڑیا، اس میں جوتے کی دکان والا۔ یہ میرے پاس پوری لسٹ ہے موجود اس کی، اگر آپ چاہیں گے تو میں لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اس میں اسکول ٹیچر، ہینڈی کرافٹ شاپ، جوتے کی دکان، الیکٹرک کی دکان، ٹائر کی دکان، گھی کے ڈسٹریبیوٹر، میٹل اسکریپ ڈسٹریبیوٹر، آٹو پارٹ ڈیلرز، گارمنٹ شاپ، کٹلری شاپ، فیشن کی شاپ، ہارڈ ویئر، ڈرائی فروٹ والا، لیدر کا، چکن سپلائر، فرنیچر۔ یعنی غرض یہ کہ ہر وہ شخص جو ان کے ہاتھ چڑھا اس کے نام پہ انہوں نے پیسے ٹرانسفر کیے۔ اب اگر ہم اس کے تھوڑی سی تفصیل دیکھنے جائیں کہ اکاؤنٹ میں پیسہ کس طرح آیا، تو یہ ملک احمد صاحب ہیں پیون شریف گروپ کے، ان کی تنخواہ ہے 25,000 روپے۔ 7 اکاؤنٹ ان کے نام پر کھلے ہوئے ہیں، اور 3 ارب 74 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں سے نکلا ہے جو شریف برادرز نے ان کے ساتھ جمع۔ 25,000 روپے تنخواہ والا شخص۔ ایک شخص ہے محمد اسلم، شریف گروپ کا کیشیئر ہے، 10,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، 2 اکاؤنٹ اس کے نام پہ ہیں، 1 ارب 78 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے ہیں۔ یہ پوری لسٹ ہے میرے پاس، اگر آپ چاہیں گے تو میں پوری لسٹ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پوری لسٹ یہاں پر موجود ہے کہ ان اکاؤنٹ میں کس طرح سے پیسے گئے، اور یہ سارے کے سارے 25,000، 10,000 سے لے کے 25-30,000 روپے تک کی تنخواہ دار ملازم ہیں، جن کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے انہوں نے گھمائے ہیں۔ اس کے بعد یہ آ کے آنکھیں دکھاتے ہیں ہمیں کہ جی ہم بڑے شریف لوگ ہیں۔ یہ شریف نہیں ہے، یہ ڈبل شریف ہیں۔ ان کی یہ ڈبل شرافت جو ہے، اس کا بھانڈا اب پھوٹ چکا ہے، اور یہ ساری چیز سامنے آ گئی ہے۔ اگر ہم
انہوں نے ان اکاؤنٹس میں ٹوٹل 17,000 ٹرانزیکشنز کیے ہیں. آسان نہیں تھا 17,000 ٹرانزیکشنز کو پکڑنا، لیکن پکڑے گئے. اور یہ وہ 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جو پکڑی گئی ہیں. ابھی کوئی 1,17,000 ٹرانزیکشن اور ہوں گی جو ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں چڑھی اور پکڑی نہیں گئی ہیں. اب یہ پیون گلزار احمد عمران، انہوں نے 5 ملین ریسیو کیے ہیں. اورنگزیب بٹ اونر ہیں نعیم علیم سینٹر کے، اور پھر ان کو 10 ملین کی اور انہوں نے پیمنٹ کی ہے. اور انہی پیون صاحب کو، گلزار احمد کو، انہوں نے کیا لگایا تھا، اورنگزیب کو انعام کے طور پہ گجرات کی کمیٹی کا کوئی چیئرمین لگا دیا، جہاں سے وہ یہ سارا اس طرح کے اور مزید دھندے کر سکتے ہیں. تو یہ ساری منی ٹریل اور ساری چیزیں یہ ان کی مل گئی ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ اب کوئی اگر تھوڑی سی ان کے اندر شرم ہو تو یہ دوسروں پہ انگلی اٹھانا، الزام لگانا تو کم سے کم چھوڑیں، جا کے اپنی صفائی تو دینا شروع کریں. جب تک ہم اس کرپشن کے مینس کو صاف نہیں کریں گے اس ملک سے، میرا آج بھی یہ ماننا ہے، وزیر اعظم کا بھی ماننا ہے، کل کی میٹنگ میں بھی وزیر اعظم یہ ایمفیسائز کر رہے تھے کہ جب تک ہم اس کرپشن کو صاف نہیں کریں گے ملک سے، جب تک ان کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینکیں گے، یہ اسی طرح ہمارے ملک میں تباہی کے ذمہ دار رہیں گے. بار بار آپ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہوا، بار بار آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی بجلی کا کیا ہوا، گیس کا کیا ہوا، وہ ساری چیزیں کدھر گئیں. تو آپ یقین جانیں کہ پوری سر توڑ کوشش کے باوجود جو آئی پی پی سے انہوں نے ایگریمنٹ کیے تھے، ظالمانہ ایگریمنٹ کیے تھے، اتنی مہنگی بجلی ان سے خریدنے کے ایگریمنٹ کیے تھے، آئی پی پیز کے آج بھی بند پلانٹس کے اوپر حکومت ان کو پیمنٹ کرنے کی پابند ہے کہ ان کو پیمنٹ کی جائے، اور کرتے ہیں ہم ان کو، اور سرکولر ڈیٹ اس سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ان کو ملتے رہتے ہیں، اور یہاں سے ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس کو پیسہ بھر رہے ہیں. ہم نے تمام تر کوشش کی، بے انتہا کوشش ہم نے کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں اس کوشش کو کہ ہم اس کرپشن کو، یہ شریف برادران جو ہیں، یہ ڈبل شریف برادران جو ہیں، ان کو، ان کے سارے کچے چٹھے کو عوام کے، نہ صرف عوام کے سامنے رکھیں بلکہ ان کو قرار واقعی سزا دلانے کے لیے ان کو جہاں تک ممکن ہوگا ہم لے کر جائیں گے. یہ پہلے ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ جی وہ کوئی لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے جا رہا تھا کسی کو، کوئی جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. جب پریشر آتا ہے آپ دیکھیں گے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے، اور یہ اکٹھے رہیں گے کیونکہ کرپشن کے یہ دونوں، یہ کرپشن کے پارٹنرز ہیں، ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپانے کے لیے، ایک دوسری کرپشن کو بچانے کے لیے یہ کام یہ کرتے ہیں. قوم کو غلط راستہ دکھانا، قوم کو غلط طرف لے جانا ان کا شیوا ہے. انہوں نے ہمیشہ زندگی بھر یہ کام کیا ہے کہ چمک دکھا کے قوم کو، اور یہ اپنا کام کر جاتے ہیں. ہاتھ ہتھیلی پہ چاند دکھاتے ہیں قوم کو کہ جی ہم فلانی چیز کرنے جا رہے ہیں، ہم ہائی وے بنا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. اس کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے، جو پاکستان نے اس کے پیچھے قرضہ لیا ہوتا ہے، جو اس کے قرضے کے پیچھے ان کی کرپشن ہوتی ہے، وہ ڈھکی چھپی رہ جاتی ہے. تو ہم نے اپنی جانوں کا رزق لے کے، ہم نے اپنی تمام تر توانائی اس پہ صرف کر کے اب یہ ایکسپوز کیا ہے، یہ ڈبل شریف کا جو دھندا ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. میں نے آج خاص طور سے آپ لوگوں کو اس لیے زحمت دی تھی کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر لیں 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ جو یہ شریف برادران نے ملک کے ساتھ کیا ہے، ڈبل شریفوں نے، وہ شاید پچھلے 50 سال میں کسی نے ملک کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا جو یہ ڈبل شریفوں نے اپنے ان ادوار میں جو 3-4 ان کو ملے ہیں اس کے اندر انہوں نے کیا ہے. ویسے تو ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. آپ کو یاد ہوگا 1999 میں اسی ڈبل شریف کے سرغنہ نواز شریف نے، جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے ڈالر اکاؤنٹ فریز کیے تھے. یہ ہوتا ہے ملک کے دیوالیہ ہونے کا انڈیکیٹر کہ جہاں پہ آپ ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیں. آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ 1973 میں نیشنلائزیشن کا آغاز ہوا تھا. جب نیشنلائز ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان کے جو بڑے گروپس تھے وہ پاکستان سے پیسہ لے کر باہر چلے گئے. کسی نے سوئٹزرلینڈ میں اپنا ہیڈ آفس کھولا، کسی نے نیوزی لینڈ میں اپنا آفس کھولا، کوئی امریکہ چلا گیا، اور